ہمیں جو کام شمشاد صاحب نے کیا ہے اس کام کو آگے بڑھانا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یقیناً ہم اب شمع جلائیں گے اور اس میں اپنے تعاون عطا کریں گے. آئیے بہت ہی بلا کسی تمید کے اس موقع پر مقالہ پیش کرنے کے لیے میں جناب شفیق برکاتی صاحب جو کہ سنبل سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مقالہ پیش کر لیں. صدر باوقار، مہمان خصوصی، مہمانان اعزازی، صاحب کتاب اور آج کے اس خوبصورت اجلاس کی بہترین نظامت فرما رہے جناب سہیل انصاری صاحب، صاحبان علم و فن. اس سے قبل کہ میں اپنا مقالہ بعنوان حکایت دل کا شاعر شمشاد شاد ناگپوری آپ کے حوالے کروں، دل چاہتا ہے کہ اس وقت 4 مصرے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ فن کی آیات پڑھ لیا کرنا، فن کی آیات پڑھ لیا کرنا، حرف اس بات پڑھ لیا کرنا، فن کی آیات پڑھ لیا کرنا، حرف اس بات پڑھ لیا کرنا. شاد نے رکھی ہیں جو غزلوں میں، شاد نے رکھی ہیں جو غزلوں میں، وہ حکایات پڑھ لیا کرنا، وہ حکایات پڑھ لیا کرنا، وہ حکایات پڑھ لیا کرنا. بہت بہت شکریہ. اجازت سے صدر صاحب کی میں مقالہ حاضر کرتا ہوں. دراز قد، کشادہ پیشانی، ترچھی مانگ، نرگسی آنکھیں، سدا بہار مونچھیں، آنکھوں پر اینک لگائے، ٹائی دار انگریزی طرز کے سوٹ میں ملبوس، شرافت، عاجزی، انکساری، محبت، مروت، اخوت، مہمان نوازی، چھوٹے بڑوں پر یکساں خلوص بکھیرتا ہوا، زندگی کے پیچ و خم سے آشنا، ناگپور شہر کی علمی ادبی فضاؤں کا پروردہ، عظیم فنکار جس نے بہت کم مدت میں افق شاعری پر اپنا نام حروف زرین کی طرح روشن کیا، کوئی اور نہیں بلکہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی دنیا کا وہ منفرد نام ہے جسے دنیائے ادب میں شمشاد شاد ناگپوری کے نام سے جانا جاتا ہے. 8 سال کی قلیل مدت میں ادب میں یہ مقام اور مرتبہ حاصل کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے شاد صاحب جس کرب سے گزرے ہوں گے، کس عرق ریزی کا مظاہرہ کیا ہوگا، کتنی راتیں جاگ کر کاٹی ہوں گی، کیسے کیسے مراحل سے گزرے ہوں گے، ہم صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں. مگر ان کے احساسات و تجربات اور اپنے رب کے حضور التجاؤں کو اس شعر کے ذریعے احساس کے قالب میں ڈھال کر شاد صاحب اس کا احساس ضرور کراتے ہیں. کرتا ہوں دعا تجھ سے یہ ہاتھوں کو اٹھا کر، مولا تو مجھے دولت ادراک عطا کر. یا پھر اس شعر سے شاد صاحب کے اس جنون کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عرض حالات کو تمہید تھی لازم، لیکن دل کے افسانے کا تاکید سے آغاز کیا. غزل جسے کسی نے حکایت بیار گفتن قرار دیا، کسی نے محبوب سے چھیڑ چھاڑ کی گفتگو بتایا، کسی نے محبوب سے التفات کی باتیں کرنا کہا، مگر شاد صاحب نے غزل کو جس اسلوب میں ڈھالنے کی کوشش کی، اس سے زمانے کی بے راہ روی کو دور کرنے، سماجی تانے بانے کو درست کرنے اور اعصاب پر چھائے ہوئے جمود کو توڑنے، ذہنوں دل کے دریچے وا کرنے اور سینے میں ہو رہی جلن کو مٹانے کی ترغیب ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں بزم سخن میں جا کے سکون آئے گا تمہیں، اعصاب پر جو چھائے تھکن تو غزل سنو. اور کہتے ہیں کھلتے ہیں ذہن و دل کے دریچے اسی سے شاد، کھلتے ہیں ذہن و دل کے دریچے اسی سے شاد، لگ جائے فکر پر جو گہن تو غزل کہو. سماجی بے راہ روی دیکھ کر ایک حساس شاعر کو جو بے چینی اور بے قراری محسوس ہوتی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے جب وہ میدان عمل میں کودتا ہے تو پھر اس طرح کے اشعار ذہن و دل پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. درگزر کر کے سبھی آپسی جھگڑے تم کو متحد مومنوں ہونا بھی نہیں آتا ہے. یا یوں کہتے ہیں کہ روح پر داغ لیے پھرتے ہیں قریا قریا، روح پر داغ لیے پھرتے ہیں قریا قریا،
بے بسی دیکھیے دھونا بھی نہیں آتا ہے. دونوں عالم کی ہر ایک مخلوق منزل پا گئے, تو نہ جانے ابن آدم کس بھرم میں رہ گیا. ایک فنکار اپنے زمانے کے حالات, سیاسی افکار, سیاست کے داؤں پیچ اور اتار چڑھاؤ کو جس انداز میں دیکھتا ہے, جس طرح اسے محسوس کرتا ہے, اسے شعری پیکر میں تراش دیتا ہے. اب قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے اپنے لیے بہتر نظام کی تشکیل کرے تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی روشن اور تابناک بنایا جا سکے, کسی کو مصیبت نہ آنے پائے. حالانکہ کبھی کبھی شاعر طنزیہ پیرائے میں بھی اشاروں اور کنایوں سے وہ کام لے لیتا ہے جو خنجروں سے بھی ممکن نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں, کیوں یہ فکر, کیسی یہ فکر, کیسا گما, کیسے وسوسے, کشتی جب اپنی سونپ دی اس ناخدا کے ہاتھ. تو نے الزام لگا تو دیا غداری کا, تو نے الزام لگا تو دیا غداری کا, یہ بتا کیا تیرے دعوے کا کچھ آدھار بھی ہے. فتنہ انگیزی کا موسم شر کے پس منظر میں ہے, ان مناظر سے بغاوت ہے میرے اعصاب میں. اداس ذہنوں کو مسرت دینا, غم کے احساس کو شادمانی میں ڈھالنا. شاعر اپنا فرض منصبی تصور کرتا ہے, وہ اپنے اشعار کے ذریعے روتے ہوئے لوگوں کو ہنساتا بھی ہے اور ان کے غم کو فرحت میں تبدیل کرنے کی مکمل سعی بھی کرتا ہے. دراصل شاعری نام ہے مسرت و شادمانی کے چند لمحات عطا کرنے کا. شاد صاحب نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کے چہروں سے اداسیوں کو مٹا سکیں. مسرتوں کا عکس ہے کہ جگنوؤں کی شوخیاں, مسرتوں کا عکس ہے کہ جگنوؤں کی شوخیاں, اداس رات کو یہ کون آ کے گدگدا گیا. ہماری آس کی دلہن کو شاد مدت سے خوشی کی پالکی کا انتظار ہے اب بھی. فرقہ پرستی, گروہ بندی, مذہبی تعصب یقیناً ہمارے معاشرے کے لیے کسی زہر ہلاہل سے کم نہیں. اس سے مذہبوں کے درمیان نفرت کی جو آندھی چلتی ہے وہ لاکھوں گھروں کو اجاڑنے کے لیے کافی ہے. بچوں کو یتیم بنانے, ماؤں سے ان کے سہاگ چھیننے اور بزرگوں سے ان کے سہارے لوٹنے کا کام کرتی ہے. شاد صاحب اپنی شاعری کے ذریعے اس فرقہ پرستی کی آگ کو بجھانے کا کام لیتے ہیں. وہ نفرتوں کو دور کرنے, محبت کے چراغ روشن کرنے کی تلقین کرتے ہیں. شاد اس فرقہ پرستی کی غلاظت کے سبب کرب و آلود ہوا ہر سمت چلنے لگ گئی. جب محبت کے لیے ہی زندگی کافی نہیں, نفرتوں کے واسطے انکار ہونا چاہیے. ممکن ہے یہ کہ ختم ہو ہی جائے دشمنی, دشمن سے ہم ملا لیں اگر مسکرا کے ہاتھ. شاد صاحب بذات خود حسن اخلاق کے پیکر ہیں. وہ دوسروں کو بھی اخلاق سے پیش آنے, محبت کرنے, ایک دوسرے کا ادب کرنے اور خبر گیری کی تلقین کرتے ہیں. حسن اخلاق سے خالی ہے تیری شخصیت, ہم سخنور ہیں میاں حسن ادب چاہتے ہیں. بے عمل, جھوٹا, فریبی ہے, بد اتوار بھی, آج کے دور کا انسان تو اداکار بھی ہے. عیب جوئی سے میری ناراض ہو جاؤ نہ تم, شاید اسی ڈر سے تو میں بھی زندگی بھر چپ رہا. شاد صاحب کی فنکارانہ بصیرتوں کو سلام کرتے ہوئے احسن امام احسن کچھ اس طرح رقم تراز ہیں. شاد صاحب کے لکھنے کا انداز مختلف ہے. کئی باتیں مزے دے جاتی ہیں, کئی باتیں غور و فکر کے لیے مجبور کرتی ہیں. اب دیکھیے, لکھنا, پھر لکھ کر مٹا دینا اور پھر لکھنا, شکایت کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا. اس کے پس پردہ وہ محبت کہ وہ جذبات ہیں جو ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے. پھر جہالت کے سبب یہ نقشہ کھینچتا ہے, غور و فکر کو دعوت دیتا ہے. یادوں کے کام میں خلل ڈالنا بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, مگر جب آپ شعر کی گہرائی میں اتریں گے تو شاد کے انداز پر فدا ہو جائیں گے. انکوٹ. حسن فتح پوری کچھ اس طرح شاد صاحب کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ چند ہی سالوں میں شمشاد شاد نے شہر غزل میں ایک شاندار محل تعمیر کر لیا ہے اور ایک منفرد انداز کے شاعر ہونے کا درجہ بھی حاصل کر لیا ہے. شاد صاحب کی زیادہ تر غزلیں کہی ہیں جن میں بالکل نئی فکر کے ساتھ فرسودہ مضامین کو بالکل نئے لفظوں کا پیکر دے کر ان میں نئی جان پھونک دی ہے. عثمانیہ یونیورسٹی میں پی ڈی سی محترم رشید ظارف صاحب کی یہ کلمات بھی شاد صاحب کی عظمتوں کے غماز ہیں. کوٹ.
میری نظر میں شمشاد شاد نے حرف اس بات میں غزل ہی کو مطمع نظر رکھا ہے اور غزل کو محض اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ کیا، بلکہ احساس و ضمیر کے زندہ ہونے، کیف و سرور سے زیادہ بلند حوصلگی، ذمہ داری، دل کی گرفتگی، کہیں کہیں اپنے استاد ذہن کی نشاندہی کی ہے۔ انکوٹ۔ ان ناقدین ادب نے شاد صاحب کی فنکارانہ بصیرتوں اور عظمتوں کا جس انداز میں اعتراف کیا ہے، اس سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ شاد صاحب کا شمار ایک دن ادب کے معماروں میں کیا جائے گا اور آپ کی شاعری کو بلند مرتبہ ملے گا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔